آپ یہ بتائیں کہ رشوت کس چیز کو سمجھتے ہیں رشوت، اور کسی بھی جائز کام کے لیے مجبور ہو کر جو آج کل ہم رقم دیتے ہیں پولیس کو، ہر سمجھ لیں سرکاری تمام محکمہ کوئی بھی پاک نہیں ہے رشوت خوری سے، جس کو عام طور پہ کہتے ہیں، لیکن ہم تو بہرحال مجبور ہوتے ہیں، عام عوام جو ہے۔ یہ مسئلہ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، علماء نہیں تو لوگ علماء تو کہتے ہیں رشوت ہے، نہیں تو علماء کہتے ہیں تو کیا لوگوں نے میٹر لگوانے چھوڑ دیے ہیں؟ لوگ تو پریکٹیکلی کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، نہیں علماء خود بھی کر رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسا کہ جو ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن جب اضطراری کیفیت ہے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ یہ کر لیتے ہیں، یہاں پہ بھی اپنے جائز حق کے لیے۔ جی جائز کام کے لیے، یہ نہ ہو کہ آپ رشوت کے ذریعے کسی اور کا حق لے کے اپنے کھاتے میں ڈلوا رہے ہو، یہ بھی چانس ہے۔ ہاں تو یہ ذہن میں رکھیے، جائز حق کے لیے ایز اے لاسٹ ریزارٹ۔ اس کا فیصلہ کون کرے؟ آپ کے پاس جاؤ، مجھے پکا پتا ہے آپ نے پیسے لے کے جواب دینی ہے، اتنے بندے بیٹھے ہیں، میں تو ٹرائی کروں گا پیسے دینے کی۔ اگر میں میرٹ لسٹ میں بھی میں آتا ہوں، میں جو ان کی ایلیجبلٹی ہے اس کو بھی پورا کر جاتا ہوں، اس کے باوجود مجھے رقم دینی پڑتی ہے، پھر تو رشوت نہیں ہوگا نا، میں ایلیجبل تو ہوں نا۔ وہ تو 100 بندے اور بھی ہوں گے تو پھر کیا یار میں تو میرٹ لسٹ کی بات کر رہے ہیں نا، میں تو ایلیجبل ہوں نا، اگر نہ ہوں اور پیسے دوں تو یہ تو بات سمجھ میں سیدھی سیدھی آتی ہے، ایلیجبل ہوں اس کے باوجود مجبور ہوں کہ مجھے پیسے ملیں۔ ہاں وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے، اس کو آپ دل میں برا سمجھتے ہوئے دیں گے، پیسے تو دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں وہ تکلیف ہو، وہ تو آپ کئی جائز جگہ پہ بھی دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ ہے، یعنی اس کو یہ بھی سمجھے کہ یار اللہ سے معافی بھی بار بار مانگے کہ یار میں چاہتا نہیں تھا، مجبور ہو گیا ہوں، اس طرح، یعنی وہ اس وقت وہ کیفیت نہ ہو۔ سود کو ذرا سا ڈیفائن کر دیں اور یہ بتا دیں اس کا اطلاق جو ہے صرف پیسے کے لین دین کے معاملات میں ہوگا؟ دیکھیں سود اور یہ قسطوں کاروبار پہ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، اب میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ سود اسلام میں پیسے کے بدلے پیسہ ہے، چاہے وہ مرضی سے ہو یا بغیر مرضی کے، جیسے زنا بالجبر بھی حرام ہے اور زنا بالرضا بھی حرام ہے۔ سود پیسے کے بدلے پیسہ، چاہے اپنی مرضی سے لیا جا رہا ہو، چاہے آپ مجبور ہو کے یہ کام کر رہے ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے نا وہ اس کو آپ کہیں گے کہ سود کی کیٹیگری میں پیسے کے بدلے پیسہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو امیر لوگ غریبوں کو پیسہ دیتے تھے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی غربت سے، لیکن آج معاملہ الٹ ہو گیا ہے، آج بینک خود کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں پیسہ دو ہم تمہیں سود دیں گے، ٹھیک ہے نا، بالکل 180 ہو گیا، یہ زنا برضا والا مسئلہ ہو گیا۔ زنا حرام ہی ہے کیونکہ وہ اس پورے سسٹم کو، کاروبار کو چیلنج کر دیتا ہے۔ ونس کموڈٹی انوالو ہو جائے کسی چیز میں، یعنی چیز کے بدلے پیسہ ہو، تو پھر وہ سود والا مسئلہ نکل جاتا ہے۔ یعنی قسطوں والے کام کو آپ کے نزدیک پھر جائز ہوگا؟ اگر اس میں وہ یعنی قسطوں کے ڈیلے کرنے کے اوپر وہ نہ ڈالیں، پلنٹی نہ ڈال رہے ہوں، باقی جو پیسہ جو ایکسٹرا ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ 10 روپے کی چیز جو ہے وہ آپ نے 2 روپے دے کے اٹھا لی ہوئی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ نے وہ آپ کے کوئی چاچے بتائے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ ثواب کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس چیز کے کرائے کے ایکویلنٹ وہ آپ سے لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کو سود نہیں کبھی کسی نے کہا۔ مسئلہ وہ کھڑا ہوا ہے کہ ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرنے کا، وہ امام ترمذی نے لکھ دیا ہے کہ ایک وقت میں یعنی 2 قیمتیں ہوں اور کسی ایک کے اوپر لوگ متفق ہو جائیں، بیچنے والا اور خریدنے والا، تو پھر اس پہ نہیں ہے۔ اور یہ جو بیع ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک مسلمانوں میں رواج پائی ہوئی تھی۔ یہ اہل حدیث چند علماء ہیں جنہوں نے اس کو قسطوں کاروبار کو حرام کہا ہے، علماء عرب سب حلال کہتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث بھی کچھ علماء اس کو قسطوں کاروبار کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور حرام تو کہنا بہت آسان ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے، یہاں لوگوں کے لیے اسپیکر کو حرام کہہ دیا، بعد میں استعمال کر لیا، کئی علماء جنہوں نے رجوع بھی کیا اس مسئلے کے اوپر، تو اتنا ہی کافی ہے قسطوں کے کاروبار کے حوالے سے۔ پروفٹ تو آلریڈی کمپنی کو دے دی ہوتی ہے، لیکن کمپنی ان کو یہ نہیں کہہ رہی ہوتی نا کہ آپ جناب 70,000 روپے کی ہونڈا 70 جو ہے لوگوں کو 10,000 روپے میں دے دیں، اور آپ کی پیسے کی ریکوری ہو 1 سال کے اندر، تو اس 1 سال میں جو بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے، اس موٹر سائیکل میں تو وہ 10,000 کا مالک ہے، 60,000 کی تو وہ کمپنی مالک ہے، جو جس کمپنی نے آپ کو قسطوں پہ دیا ہے، تو اس کے ایکویلنٹ کرایہ تو لے گی نا، وہ اسی فارم کے اندر ہے، کموڈٹی انوالو ہو گئی نا سود والا۔ اور یہ بیع میں بتا رہا ہوں سلطنت عثمانیہ میں جاری تھی، میں اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوں۔ تقی عثمانی صاحب نے اسلامی بینکاری کی بنیادیں کتاب لکھی ہے، آپ اس میں پڑھیں، انہوں نے اس معاملات کو کلیئر، ورنہ تو آپ کاروبار چل ہی نہیں سکتا، کموڈٹی جب انوالو ہوتی ہے۔ اب میں نے اس میں بھی یہ بتایا تھا، سورۃ البقرہ میں آتا ہے، جو کافر کہتے تھے کہ یہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سود کی مثل ہے، تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا۔ وہ کیوں مثل کہتے تھے؟ وہ مثل اس لیے کہتے تھے کہ یہ کاروبار آپ کے زمانے میں رائج تھا کہ کموڈٹی کے جو ایوز جو ہے نا، ٹائم ویلیو آف منی آپ جس کو کہہ لیں،
وہ یہ معاملہ جائز تھا. تو وہ کافر کہتے تھے کہ اگر چیز انوالو ہو تو زیادہ پیسے لے لیتے ہیں, اس کو تو اللہ کہہ رہا ہے حلال, اور سود پیسے کے بدلے پیسے, تو وہ اللہ نے بتایا پیسہ رننگ میں آتا ہے اس میں, ٹھیک ہے, اور کئی لوگوں کے کاروبار کھلتے ہیں. بہر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھیں جی, زنا اور نکاح میں بھی صرف ایجاب و قبول اور حق مہر کا ہی فرق ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. ایک چھوٹے سے فرق سے شرعی حکم بدل جاتا ہے. یہ تو اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں, بس اتنا کافی, اتنا بتا دیے. پھر وہ باقی نٹی گٹی پیسے کے بدلے پیسہ ہے کہ وہ سودی ایک ذہن ہے کہ پیسے سے آپ پیسہ کما رہے ہیں, کاروبار کوئی جنریٹ نہیں ہو رہا, کوئی بینیفیشری نہیں ہو رہا ہے اس کا, وہ جو ہے وہ پستا چلا جا رہا ہے. اس کے اگینسٹ آپ مکان بناتے ہیں 10 لاکھ کا, یا رینٹ کار پہ آپ گاڑی چڑھا دیتے ہیں, کتنے لوگوں کا رزق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پیسہ رننگ میں آئے, کاروبار میں لگے, ٹھیک ہے نا. اور بغیر محنت تو ایک جز ہے, بغیر محنت کے بھی بعض اوقات کمائی ہو جاتی ہے. اگر میں 5 تولے سونا آج لیتا ہوں, سال بعد وہ بغیر محنت کے 6 تولے کے برابر ہو جاتا ہے. یہ جو لوگوں نے نکالا نا کہ بغیر محنت کے ہو, سلیپنگ پارٹنرشپ بھی تو بغیر محنت کی ہوتی ہے, اس میں صرف انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اگر سونے کی بات کریں, میں نے 10 سال پہلے کسی کو سونا دیا 10 تولے, اور اسے میں نے کہا تھا کہ میں 2017 میں آپ سے 10 تولے سونا لوں گا, تو 10 تولے سونا ہی لیں میں اسے, وہ جو اس کو ایکسٹرا پاڑے ہیں اوپر, اس کو 10 تولے پڑے گا 5 لاکھ. آپ پوچھ بھی رہے ہیں اور پھر آپ کو خود ہی ترس آ گیا تو معاف کر دیں, آگے سوال کریں. لیکن یہ زبانی نہیں ہو سکتا کہ میں 10 تولے سونے کے عوض یہ پیسہ دے رہا ہوں اور اس وقت جتنے پیسے بنے گے لوں گا. اس طرح نہیں آپ کر سکتے, وہ سونا ہی دینا ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. آج ان کی بخاری مسلم میں حدیث ہے, کوئی شخص یہ نہ کرے کہ 2 کلو ردی کھجوریں لے کے مجھے 1 کلو اچھی کھجور دے دے. نہیں, 2 کلو کو بیچے پھر اس سے دے, کیونکہ وہ غرر کو اوائڈ کیا گیا, دھوکے کو. مجبوری کی حالت میں مجبور ہو کر سود دینا بھی حرام ہوگا. مجبوری کون سی آ گئی؟ مطلب مجھے پیسے کی مجبوری ہے, مجھے چاہیے, اب اس نے تو پروفٹ لینا ہی لینا. وہ سارے لوگوں نے مجبوری بنائی ہوئی ہے یار. کون سی زندگی موت کی اگر کشمکش بن گئی تو پھر ٹھیک ہے, ہم وہی حکم لگائیں گے جو قرآن میں آیا. ورنہ تو ہر بندہ کہے گا یار میں جو ہے وہ بینک سے اتنے لاکھ قرضہ لوں, میں دکان بناؤں, وہ کرائے پہ چڑھاؤں, اس میں یہ تو ہر بندے نے مجبوری بنائی پی ہوئی ہے. اس طرح نہیں ہے. زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو کوئی اور مطلب اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو. اب کئی لوگ ہیں ان کے پاس میران گاڑی ہے, وہ کہتے نہیں اسی کلٹس لینی لینی ہے, میری تو مجبوری بن گئی ہے. کلٹس کو 50 بندے بٹھا لیں گا تو اللہ کے بندے, صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, ایک سٹیٹس سمبل کے طور پہ. بھئی جب تیری تاڑی میران کی ہے تو تو کیوں کلٹس کے خواب دیکھ رہا ہے؟ اس کا تو پھر کوئی اینڈ ہی نہیں ہے نا. تو اسی اپنے جو گیون سرکمسٹانسز اور شاکل ہے اس کے اندر زندگی کو اچھے طریقے سے گزارے, اور صبر و شکر میں بھی تو کوئی چیز ہے نا. جی بھائی, اس میں فارماسیوٹیکلز کمپنیز میں مینیجرز وغیرہ کو یا ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں, لیکن ہوتی وہ اسی پہ بینک والے اس پہ کہ اس پہ ڈائریکٹ بینک انوالو نہیں ہوتا ہے. بینک بیچتا ہے آپ کو ایجنٹ کے پاس, وہ رقم بتاتا ہے گاڑی کی, اور یہ سارا سسٹم چل رہا ہے میرے بھائی غلط. اب وہ غلطی اتنے بڑے لیول کی ہوگی بھی ہے کہ جب آپ ظاہر کہیں کمپنی میں ملازم ہیں تو اب وہاں تو آپ اس میں کوئی چینج لا نہیں سکتے, تو آپ بس اتنے کے مکلف ہیں جو آپ کے اختیار میں, بس سمپل. علی بھائی, یہ ڈاکٹر کو یہ دیتے ہیں کمپنی والے کہ آپ گاڑی لیں, میری میڈیسن لکھیں, یہ حلال ہے؟ یہ آپ بتائیں حلال ہے کہ نہیں؟ میرے حساب سے تو نہیں. بالکل صحیح ہے, یہی حساب ہمارا بھی ہے, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے دل گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے, اور تو اس بات سے آپ کہہ رہے ہیں یہ آج عمرے کروا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. ظالم ہے, ظالم ہے, اور پتہ ہے ان کو بھی, ساروں کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. یہ اتنا سیدھا مسئلہ ہے, جلیبی کی طرح نہیں ہے یہ کوئی, سب کو پتہ ہے غلط ہو رہا ہے. ہاں جی.